بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبات چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ سب کو اس پیار بھرے روحانی چینل پہ، اس عجائبات سے بری سرزمین پہ کہ جہاں پہ ہمیشہ ہم آپ کے لیے دست بدعا رہتے ہیں کہ خداوند عالم خوشیوں سے بری وقت بھرپور زندگی عنایت کرے آپ کو، ایک ایسی زندگی کہ جہاں پہ خوشیاں اور آسانیاں ہی آپ کے نصیب و مقدر میں۔ احباب گرامی، حسب معمول آج پھر ایک نئے اور بہترین عمل اور وظیفے کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ ایک ایسا عمل کہ جو پستی سے انسان کو بلندی پہ پہنچاتا ہے۔ جس طرح کا بھی شخص ہو، کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہو، وہ اپنے اسی شعبے میں اپنے ہم اثروں میں ممتاز اور نمایاں ہو جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، یہ ایک ایسے اسم باری تعالیٰ کا عمل ہے کہ جس کے معنی ہی یہ ہے کہ سب سے بلند و بالا، سب سے برتر، سب سے بڑی ذات، سب سے اونچی ذات، اور ایک ایسے کبریائی کا مالک کہ کوئی بھی اس کا ہم اثر نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک ایسا جلیل القدر اسم ہے کہ اس کا مدام ورد کرنے والا ہمیشہ عالی قدر رہتا ہے اور لوگوں میں عزت اور مقام پاتا ہے۔ اور یہ اسم، اس کا ورد خصوصاً ایسے اشخاص کے لیے ہے، ایسے افراد کے لیے ہے کہ جن کے انڈر بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں یا چند ایک لوگ کام کرتے ہیں۔ تو احباب گرامی، چلتے ہیں آج کے اس بلند و بزرگ و جلیل القدر وظیفے کی طرف، لیکن اس سے پہلے اپنے اس پیار بھرے روحانی چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری کے لیے سے شیئر کیجیے۔ تو احباب گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ آج کا یہ عمل صرف ایک اسم باری تعالیٰ پہ مشتمل ہے، لیکن ایک ایسا جلیل القدر اسم ہے کہ جو بھی شخص اس کا ورد کرنے لگتا ہے تو بہت ہی جلد وہ اپنے مقام سے بلندیوں کی طرف پرواز کرنے لگتا ہے۔ اگر کاروباری شخص ہے تو اس کا بزنس دن بدن ترقی کرنا شروع کرتا ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ دن دگنی رات چوگنی اس کو ترقی ملتی رہتی ہے، اور وہ اپنے کاروباری برادری میں ایک نمایاں اور ممتاز مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ملازمت پیشہ شخص اس اسم کا ورد کرنا شروع کرے تو پروموشن کے دروازے اس کے لیے کھلنے شروع ہوتے ہیں۔ جہاں پہ بھی کوئی موقع آتا ہے اس کی پروموشن کا، تو اس ورد کے صدقے میں اس کا نام سب سے پہلے سر فہرست ہوتا ہے۔ اگر کوئی خاص مہم، مشکل ٹاسک آپ کے سامنے آتا ہے اور اس سے آپ بخوبی عہدہ برآں ہونا چاہتے ہیں تو بھی اس اسم کا ذکر کیجیے، اس اسم باری تعالیٰ سے مدد دیجیے، اور پھر دیکھیے کہ اللہ کے حکم سے اور اس اسم کے وسیلے سے آپ کا وہ کام کیسے ایک بہترین نتیجہ دیتا ہے آپ کو۔ اس ذکر کے ورد کرنے والے کی شخصیت ایک پروقار اور صاحب عزت و احترام شخصیت بننے لگتی ہے کہ وہ جہاں پہ بھی جاتا ہے، جس محفل میں جاتا ہے تو لوگ باغ اس کے زیر اثر آ جاتے ہیں، اور وہ اللہ کے اس اسم کے نور سے ہر جگہ پہ ایک روشن اور منفرد شخصیت کے طور پہ ہی نظر آتا ہے۔ یعنی احباب گرامی، یہ اسم مبارکہ اللہ تعالیٰ کے صفات کبریائی کا مظہر ہے کہ جو شخص بھی اس اسم کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں میں کبیر بنا دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ مزید اس اسم اعظم کے اور خصوصیات آپ کو ہدیہ کریں تو اس اسم سے آپ کو متعارف کرتے ہیں، اور وہ اسم ہے ذات باری تعالیٰ کا کہ یا کبیر، یا کبیر، یا کبیر، یا کبیر، یا کبیر، کہ اے صاحب عظمت ذات، اے سب سے اعلیٰ صاحب کبریائی ذات۔ تو احباب گرامی، اس اسم اعظم کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سوتے ہوئے اپنے بستر پر ہی چند ایک بار درود شریف پڑھ کے اسی اسم مبارک کا 232 بار یعنی 232 ٹائمز ورد کیا کرے روزانہ ہر رات کو، تو
اگلا دن جب آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق و روزی کے، برکت و فراوانی کے نت نئے ذرائع اور اسباب مہیا کرے گا۔ وہ جب تک یہ ورد کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ذرائع اور اسباب پیدا کرتا رہتا ہے۔ اس میں مبارکہ میں شفا بخشی کی بہت زیادہ طاقت موجود ہے کہ اگر کوئی بیمار شخص کہ جس کے اوپر کوئی دوا اثر نہیں کر رہی ہو تو وہ شخص ہر نماز کے بعد صرف اس اسم مبارکہ کا 90 مرتبہ ذکر کیا کرے اور اپنے اوپر دم کیا کرے، اور اگر پانی کے اوپر پڑھ کے دم کیا کرے، اس پانی کو استعمال کیا کرے تو نور علی نور ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اور اس اسم مبارکہ کے وسیلے سے اسے شفاء عاجلہ اور کاملہ ملے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سر درد میں مبتلا ہو، یعنی اچانک اس کے سر میں درد اٹھنے لگے، تو کوئی بھی نمازی شخص کی جو پابند صوم و صلات ہو اس کا ماتھا پکڑ کے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں یہی اسم مبارکہ صرف 9 مرتبہ پڑھ کے دم کرے تو اس کا سر کا درد کافور ہو جاتا ہے، لیکن اس عمل کو 3 دفعہ دہرانا لازمی۔ اگر کوئی شخص کسی منصب پہ عارضی طور پر تعینات کیا گیا ہو اور وہ چاہتا ہو کہ وہ اسی عہدے پر پرماننٹلی برقرار رہے تو بھی وہ اس اسم سے استفادہ کر سکتے، اور وہ بھی بہت آسان طریقے سے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، وضو بے وضو، ایک دفعہ وضو کر لیں، اس کے بعد اگر وضو ٹوٹ بھی جائے تو بے وضو بھی اس کا ورد کر سکتا ہے، یعنی بکثرت پڑھا کرے تو انشاءاللہ وہ اپنے اس عارضی عہدے پر ہمیشہ کے لیے تعینات ہو جائے گا، یعنی پرماننٹ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو بھی اس اسم کا ورد کر کے شروع کیجئے، اور پھر دیکھیے کہ آپ اس کام میں کیسے کامیاب کامران اور سرخرو ہوتے ہیں۔ احباب گرامی، اب چلتے ہیں اس کی ایک باقاعدہ جو ریاضت ہے، یعنی ایسے اشخاص جو چاہتے ہیں کہ اس اسم مبارکہ کے قوی تر اثرات سے استفادہ کریں تو ان کے لیے ہمیشہ ہم ایک طریقہ کار بتاتے ہیں۔ احباب گرامی، اس اسم مبارکہ کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے روحانیت سے آپ کی دوستی اور آشنائی ہو جائے اور مستقبل کے آنے والے دنوں میں آپ اس اسم سے ہر لحاظ سے بھرپور استفادہ کر سکے تو پھر کمر ہمت باندھیے، اور صرف 19 دنوں کی ایک محنت ہوگی جو پھر آپ کو ساری زندگی نتیجہ اور پل دیتا رہے گا۔ اور وہ اس طرح ہے کہ عشاء کے بعد کسی بھی وقت جب آپ کو تنہائی خلوت میسر ہو تو 2 رکعت نماز نفل ادا کیجیے، اور اس میں کوئی خاص مقصد اپنا متعین نہیں کرنا ہے آپ نے، کیونکہ آپ نے اس اسم کے ایک حساب سے دعوت کرنی ہے۔ عملیات کی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ فلاں صورت مبارکہ یا فلاں اسم اعظم کی دعوت دی جائے، بعض اسے زکوٰۃ بھی کہتے ہیں۔ تو 19 دنوں کی نیت کیجئے، 2 رکعت نماز نفل روزانہ ادا کرنا ہے، اور اس کے علاوہ پھر آپ نے وہیں مصلی پہ بیٹھ کے شروع آخر میں 19 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں اسی اسم مبارکہ یا کبیروں کا ورد کرنا ہے آپ نے 928 بار، یعنی 928 ٹائمز۔ اور ہر رات جب آپ کا یہ ورد مکمل ہو جائے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے صدا کیجیے کہ مالک اس اسم مبارکہ کی اثرات کاملہ مجھے عطا کر دے۔ اور 19 دنوں کے بعد جب آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے تو صرف اور صرف 19 مرتبہ ہی آپ نے اس اسم اعظم کا ورد رکھنا ہے، کسی بھی وقت کسی بھی نماز 24 گھنٹوں میں کہیں پہ بھی کبھی بھی آپ اس اسم اعظم کا 19 مرتبہ ورد کیا کریں اور اس کی مداومت جاری رکھیں، تو ساری زندگی انشاءاللہ آپ کو فیض ملتا رہے گا۔ احباب گرامی، انہی کلمات کے ساتھ آج کی اس محفل سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن جاتے جاتے پھر وہی پیار بھرا جملہ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔